اس گلاب کے پشپ کو ہم نے ترازو پہ رکھا، وزن تھا 10 گرام. پھر ہم نے اس کی خوشبو لی، اب پھر ہم نے اس کو ترازو پہ رکھا، اب اس کا وزن کتنا ہوگا؟ 10 گرام ہی رہے گا. اس کی خوشبو لینے سے اس کا وزن کم نہیں ہوگا. اسی پرکار دال چاول سبزی روٹی جب بھگوان کو رکھتے ہیں تو اس بھوجن کی جو خوشبو ہے اور جو بھکت کا پریم ہے، بھگوان بھکت کی شردھا پریم کو تو سویکار کر لیتے ہیں پر بھوجن ज्यों کا त्यों چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ سوال پنڈت جی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے خوشبو جب ہم سونگھتے ہیں تو گلاب کے پھول کا ویٹ کم نہیں ہوتا، لیکن اس سے ہم فائدہ پورا اٹھا رہے ہیں. تو ایسے ہی بھگوان جو ہے وہ دودھ پراٹھے انڈے جو بھی رکھو اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، لیکن وہ انڈے کم بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہوتا. یہ رپورٹ ہے کہ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھگوان صبح سے لے کے رات تک سونگتا ہی کیوں ہے؟ اس کو کھانے پینے سے کس چیز نے روکا ہے؟ ایک دفعہ ہماری خاطر ایک نوالا لے لے اس میں سے، ہم خوش ہو جائیں گے. چلو بھگوان تھوڑا سا تو ہلتا ہے نا. اور اگر سونگنا ہی ہے تو پنڈت جی نے جو مثال دی تھی نا گلاب کے پھول کی، وہ پھول اٹھا کے سونگ کے دکھایا تھا. بھگوان اتنا ہی کر لے کہ اٹھا کے روٹی سونگ کے واپس رکھ لے، وہ تو سونگتا بھی نہیں ہے. یہ تمہاری حاجات کیسے پوری کرے گا؟ پنڈت جی کی جو بھی تقریر دیکھے گا کہ بھائی بھگوان صاحب خوشبو لیتے ہیں، ڈائریکٹ پراٹھا نہیں کھاتے. یہ مفتی طارق مسعود ہے، صبح 2 پراٹھے کھا جاتا ہے. ہمارے بھگوان کو 2 پراٹھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بھگوان تو وہ ہوتا ہے جو صرف پراٹھے کو سونگے اور طاقت مفتی طارق مسعود سے زیادہ آ جائے اس کے اندر. بھگوان سونگنے پر اکتفا کیوں کرتا ہے؟ اور اگر سونگنا ہے تو اٹھا کے سونگ کیوں نہیں رہا؟